السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اس مختصر سی گفتگو میں آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھائی اور بہنیں بار بار روحانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کو کوئی افاقہ نہیں ہوتا، تو ان کی وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے وہ اس پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم رحمان کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ مشکل میں پھنس جاتے ہو اور پھر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تو سب سے پہلے آپ اپنی زندگی پر نگاہ کرو اور اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے رب کو دیکھو، اپنی شریعت کو دیکھو، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے، آپ کی دوستی کتنی مضبوط ہے۔ اگر آپ کی دوستی، آپ کا تعلق مضبوط ہے تو آپ اتنا ہی یقین رکھیں کہ آپ کا مسئلہ اس کے فضل و کرم سے حل ہو سکتا ہے، حل ہو جائے گا جلد یا بدیر۔ لیکن اگر نمازوں میں بھی سستی ہے یا سرے سے پڑھتے ہی نہیں، صبح سویرے اٹھتے نہیں، قرآن تلاوت اذکار نہیں، اللہ سے ڈر اور خوف نہیں، غیبتوں سے، چوریوں سے اور حرام رزق سے بچاؤ ممکن نہیں، تو پھر مت سوچیں کہ کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے، پہلے نمبر پر جو بھی لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سب کا کردار سے، سب کا زندگی میں ہونے والے گناہوں سے توبہ کریں، سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنے گناہوں پر دل سے ندامت کا اظہار کریں اور کثرت سے استغفار کریں۔ لیکن یہ چیزیں تب ہوں گی کہ جب بر وقت نماز کی ادائیگی ممکن ہو سکے گی۔ نمبر 2، کسی ایسی قرآنی معالج کے پاس جا کر علاج کروائیں جس کے اندر قرآن کے ذریعے علاج کرنے کی شرائط موجود ہوں، اور یہ لازمی ممکن بنائیں کہ آپ کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں۔ اگر آپ جادوگر کے پاس جائیں گے تو آپ وہاں پر پکے رجسٹرڈ ہو جائیں گے، اور پھر جادوگر ماں کا نام پوچھتا ہے، مریض کا نام پوچھتا ہے، اور وہ تاریخ اور دن وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کر لیتا ہے، اور پھر آپ کو کسی جادو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے اوپر جب بھی وہ معاشی تنگی کا سامنا کرے گا وہ خود جادو کرے گا تاکہ آپ دوبارہ اس کے پاس جائیں۔ ایمان بھی گیا، صحت بھی گئی، اور اللہ کی ناراضگی بھی منہ لے لی، اور جادوگر تو واجب القتل ہے، وہ تو کافر ہے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جو جا کر جادو کے ذریعے اپنا علاج کرواتا ہے وہ کس عمر میں آتا ہے، وہ خود سوچ لے۔ کافر کے پاس جانے والا اور اس سے مدد حاصل کرنے والا، اس سے علاج کروانے والا، وہ کس عمر میں آتا ہے؟ تو اس سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ کسی جادوگر کے پاس اور کسی غیر مسنون طریقے پر دم کرنے والے کے پاس بالکل نہیں جانا چاہیے۔ دم تو وہ کرتے ہی نہیں، وہ تویزات وغیرہ دیتے ہیں اور بہت زیادہ گندے کام کرتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی پابندی سے نماز ادا کرنا۔ اور نمبر 4، صبح و شام کے مسنون اذکار، اور اس سلسلے میں ہم اپنے مریضوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ حصن المسلم ایک مختصر، بہترین اور جامع کتاب ہے
جس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں، رات کے اذکار بھی ہیں، نماز کے بعد کی بھی اذکار ہیں، اور زندگی میں تمام مراحل پر پڑھی جانے والی دعائیں بھی موجود ہیں، تحفظ کی دعائیں بھی موجود ہیں، شیاطین کے شر سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں، اور ظالم سے اگر کوئی کسی کو ڈر اور خوف ہے تو اس وقت کون سی دعائیں پڑھی جانی چاہیے وہ بھی موجود ہیں۔ خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں، اہل خانہ کو بھی یاد کروائیں۔ یہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے۔ تو دعاؤں اور اذکار کو اپنا حصار بنا لیں۔ نمبر 5، روزانہ قرآن مجید کے کچھ حصہ کی تلاوت کیا کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک جوان آدمی کو، ایک صحت مند آدمی کو ایک پارہ ڈیلی پڑھنا چاہیے۔ اگر رکوع بھی نہ پڑھے اور سرے سے پڑھے ہی نہ، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی باقی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے، کہ قرآن جہنم میں پھینکنے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے۔ جس گھر میں قرآن ہو اور وہ قرآن پڑھا نہ جائے تو آپ خود سوچیں کہ وہی قرآن قیامت کے دن نہ پڑھنے والے کے بارے میں جنت کی سفارش نہیں کر سکتا، وہ جہنم میں جانے کی سفارش کرے گا۔ اور جو پڑھے گا، جو اس قرآن کو پڑھے گا، جو اس پر عمل کرے گا، تو یہ قرآن پر حجت بن جائے گا۔ اگر نہیں پڑھے گا تو قرآن اس پر حجت بن جائے گا۔ تو اس کو رکھیں نا، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس کی تلاوت کو دل لگا کے کریں، اور ثواب کی نیت بھی رکھیں اور روحانی شفا کی نیت بھی رکھیں۔ انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ملنے والا ہے۔ نمبر 6، حسب استطاعت صدقہ و خیرات کیا کریں۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ نکال لیتا ہے اور وہ دے نہیں پاتا، سستی کرتا ہے، تو اس کے اور صدقے کے درمیان جو بڑا شیطان ہے ابلیس، وہ بذات خود حائل ہو جاتا ہے اور اس کو اس کام سے وہ روکتا ہے، اس سے دور کرتا ہے۔ جو ہی صدقہ نکالیں اس کو دیں۔ لیکن جو لوگ یہ دالیں وغیرہ لے کے، یہ گوشت لے کر کوئی راستے میں پھینکتا ہے اور کوئی گوشت وغیرہ لے کر چیلوں کو کھلاتا ہے، تو چیلوں سے زیادہ اس وقت کی اس غربت کے دور میں بیواؤں، یتیموں کا زیادہ حق بنتا ہے۔ کووں کو، چیلوں کو، بلیوں کو گوشت کھلانے سے بہتر ہے، راستوں میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، راستے میں چلتے ہوئے مسافروں کا خیال رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے صدقہ دیں، اور صدقے کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ بیماری کے بعد صدقہ دینا، کنجوس آدمی سے صرف مال نکلتا ہے، اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ بیماری سے پہلے اپنے آپ کے اندر صدقہ دینے کی عادت ڈالنی چاہیے اور خوشی سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اس سے مال میں بھی برکت ہوگی اور صحت میں بھی افاقہ ہوگا۔ نمبر 7، بعض نفل نمازیں جیسے قیام اللیل، تہجد اور نفلی روزے، جس طرح کہ سوموار کا ہے، جمعرات کا روزہ ہے، اور ہر چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے ہیں، یہ رکھنے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، خوشی سے کرنی چاہیے، دل لگا کر کرنی چاہیے، نماز کو آرام سے پڑھنا چاہیے، اور جو بھی کام اللہ کی بندگی کا ہو اس میں انہماک ہو، اس میں خلوص ہو، دل لگا کر وہ کام کیا جانا چاہیے، اور اس وقت کوئی بھی دنیاوی کام ذہن پر مسلط نہیں رکھنے چاہیے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے یا کوئی بھی دینی عمل کیا جا رہا ہے، لیکن دھیان اور دل کسی اور جگہ پر سیر و تفریح میں مصروف ہیں، تو پھر جو کام وقت نکال کر
آپ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس مالک اور خالق اس عرش عظیم کے رب کے سامنے اگر سجدہ کر رہے ہیں تو پھر سجدے میں ایک تازگی ہو، مزہ ہو، سکون ہو۔ اسی طرح اگر ذکر کر رہے ہیں تو باقاعدہ اللہ کے ساتھ تار ملی ہوئی ہو، ربط ہو، تعلق ہو، بغیر ربط کے، بغیر تعلق کے، بغیر خلوص کے بالکل کوئی سمجھے بھی نہ کہ اس کا وہ عمل قابل قبول ہوگا، کبھی بھی نہ سوچے۔ اسی طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا اور قبولیت کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے، اور رزق کے لیے، کوئی شادیوں کے لیے، شادی کی بندش کے لیے، بہت سارے معاملات ہیں اس دنیا میں، آپ جانتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر ہم دعائیں کریں قبولیت کے اوقات میں تو دعاؤں کا بڑا اثر ہے۔ لیکن میں نے بہت سارے علماء کو بھی دیکھا وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ جو میں جانتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ، کہ جب آپ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے بعد درود پڑھے بغیر دعا کرتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ اور بعض لوگ ڈائریکٹ درود سے دعا شروع کرتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف سکھائی اور اس کے بعد پھر دعا کا اہتمام کروانا سکھایا۔ اللہ کی تعریف، پھر درود، پھر دعا، یہ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے تعریفی کلمات جو آپ کو یاد ہو، اللہ کی تعریف کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی نہیں جانتا اس بات کو، سورہ فاتحہ تو اس کو یاد ہے، وہ پڑھ لے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس تک بھی اس کی اپروچ نہیں ہے تو پھر اپنی زبان میں تو اللہ کو جتنی اس کی بزرگی کبریائی بیان ہو سکتی ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اس کے بعد درود پڑھے، پھر دعا مانگے، اور دعا بھی اگر عربی میں یا مسنون دعائیں اس کو یاد نہیں ہیں تو وہ اپنی زبان میں مانگے، لیکن خوبصورت انداز میں مانگے، اللہ کو بزرگ اور برتر سمجھ کر دعا مانگے۔ اور اللہ کے ہاں جب کوئی بندہ پیش ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ جو کام اب وہ کروانے جا رہا ہے مالک اور خالق سے، وہ اس کام کے کرنے پر قادر ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو اس کی قدرت کاملہ سے ہونا ناممکن ہو۔ ہر کام اللہ کے ہاں ممکن ہے، لیکن وہ کام تب ہوگا جب ہم حلال رزق کھا کر، پاک رزق کھا کر، اور تمام عبادات کو بر وقت ادا کر کے، جو پہلے چیزیں میں بتا چکا ہوں، پھر اللہ کے ہاں جائیں تو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور اللہ تمام بہنوں کو، بھائیوں کو جو مسلمان ہیں، جو عقیدے کی درستگی میں ہیں، صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون طریقوں کو اپنانے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔